بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریع ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی نہ ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قاضی مقرر کیا۔ ان کے انتخاب کی کہانی بڑی عجیب سی تھی۔ حضرت عمر فاروق جب خلافت کے عہدے پر تھے، آپ نے ایک گھوڑا خریدا، اس کی نقد قیمت ادا کی اور اس پر سوار ہو کر چل دیے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ محسوس کیا کہ جانور میں ایک ایسا نقص ہے جس سے وہ چلنے سے معذور ہے۔ آپ واپس لوٹ کر آئے اور وہ عربی جس سے گھوڑا خریدا تھا کہا، لو پکڑو اپنا گھوڑا، یہ تو عیب دار ہے۔ عربی بولا، امیر المومنین، میں یہ واپس نہیں لوں گا، میں نے تو آپ کے ہاتھ صحیح سالم فروخت کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہ معاملہ یوں تو طے نہ ہوگا، آؤ کسی کو حاکم مقرر کر لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا تسلیم کر لیں گے۔ عربی نے کہا، پھر ہمارا فیصلہ شریع بن حارث کندی کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد یہ تنازع ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے دونوں کی بات غور سے سنی، پھر فرمایا، اے خلیفہ مسلمین، جب آپ نے گھوڑا خرید لیا تھا اس وقت یہ صحیح حالت میں تھا؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، ہاں۔ تو شریع بولے، خلیفہ المسلمین، اگر یہ بات ہے تو یہ تو آپ نے خرید لیا تھا، اسے سنبھال کر رکھیں ورنہ اسی حالت میں واپس لوٹائیں جس حالت میں دیا تھا۔ حضرت عمر نے تعجب سے شریع کی جانب دیکھا اور فرمایا، کیا آپ کے نزدیک یہی انصاف ہے؟ شریع بولے، بے شک یہی انصاف ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر بولے، تم کوفہ جاؤ، میں تمہیں وہاں کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ شریع نے یہ عہدہ قبول کر لیا اور کوفہ چلا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریع اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محمد کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریع بن حارث سے قتل حسین کا فتویٰ لیا۔ اس فتویٰ کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریع کے گھر میں تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہوا پھرتا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا اور اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفہ سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوفی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوائی۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت پر آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں، میں فتویٰ لکھوں گا۔ اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں اور میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی فتویٰ دے دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس قبیح کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے اور ضمیر فروش ملاؤں سے مہریں لگوائیں۔ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شریع نے یہ فتویٰ نہ دیا تھا تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ صریح اور واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا گیا تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شریع اور ابن زیاد کا تعلق تھا اور پھر قاضی شریع نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا یا قاضی شریع کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسۂ پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے اور پھر دوسرے گندم نما جو فروش بے دین ملاؤں سے اس پر مہریں لگوائیں۔ اس لیے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہیں کہ قاضی شریع بہرحال مولا امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات،
اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خان وعدہ رسول دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شرعی نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرا بکتر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی؟ سانحہ کربلا کے بعد کوفہ کے حالات خراب ہو جانے، شریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شرعی تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اسی وجہ سے عافیت طلبی اور عدم امنیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار ثقفی نے کوفہ پر تسلط حاصل کرنے کے لیے قاضی شرعی کو کوفہ کے منصب قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ ان اعتراضات کو سن کر خوف زدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ جانشین ہو گئے۔ مختار بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شرعی کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ قیام عارضی ہے، ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفہ میں مختلف حکومتیں اور شورشیں ہوتی رہیں، لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفہ کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفہ کا گورنر بنایا اور قاضی شرعی اس وقت نہ صرف کوفہ کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورین میں شمار ہونے لگا۔